صحیح بخاری اور سیاستہ میں یہ درجنوں جگہ پہ روایت آئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6546، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ مفہوم ہے کہ آقا علیہ السلام ایسی جگہ موجود تھے جہاں پر کافی صحابہ کرام موجود تھے، اور مال غنیمت کی حضور علیہ السلام تقسیم کاری فرما رہے تھے۔ آقا علیہ السلام جانتے ہیں کس کو کتنا دینا ہے، کس کا کتنا حق ہے، کس کو کتنی ضرورت ہے۔ حضور ظاہری مال و اسباب بھی جانتے ہیں، دلوں کے حالات سے بھی واقفگار ہیں۔ نگاہ نبوت سے ضرورتیں چھپی ہوئی تو نہیں۔ تو آقا علیہ السلام بعض روایات میں آتا ہے کہ کسی کو کم دے رہے ہیں، کسی کو زیادہ دے رہے ہیں، جس کو کم چاہیے اس کو کم دے رہے ہیں، اس سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، اور جس کو زیادہ چاہیے اس کو زیادہ دے رہے ہیں کہ اس کی ضرورت زیادہ سے پوری ہونی۔ اتنے میں ایک شخص آتا ہے جس کا نام عبداللہ بن ذوالخویسرہ تمیمی ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر وہ شخص حضور کو کہتا ہے اتق اللہ سے ڈریں اور عدل کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کائنات میں مجھ سے بڑھ کر عدل کرنے والا کون ہے؟ بھائی کائنات نے عدل کی شکل ہی میری صورت میں دیکھی ہے، کائنات کو عدل سکھایا ہی میں نے، تو مجھ سے بڑھ کر عدل کرنے والا کون ہے؟ اور یہ کہا کہ اللہ سے ڈرے، فرمایا مجھ سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا کون ہے کہ میں تو ڈر سنانے والا نذیر بنا کے بھیجا گیا۔ وہ شخص آیا حضور علیہ السلام کو سکھانے لگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی، جیسے ہی اس نے جملہ بولا اتق اللہ، آپ اللہ سے ڈریں، فاروق اعظم نے تلوار نکال لی۔ ایک روایت میں آتا ہے اس مجلس میں حضرت خالد بن ولید بھی تھے، دوسری تلوار انہوں نے نکال لی، یا رسول اللہ اجازت دے ہم اس کا سر ماریں گے، اس کو قتل کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے منع کر دیا۔ اب پہلے منع کیوں کیا اس کی حکمت سمجھ لیں، پھر ہم اس جملے کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ منع اس لیے کر دیا کہ اس کی وضع قطع سنت والی تھی، ٹخنوں سے اونچے پانچے تھے اس کے، اور سجدوں کے نشان تھے پیشانی کے اوپر، تو آقا علیہ السلام نے منع کر دیا۔ ہاں یہ فرمایا کہ صحابہ اس کو دیکھ لو، اس طرح کے لوگ ہوں گے یا اس کی نسل سے لوگ ہوں گے کہ جن کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو کم سمجھو گے، جن کے سجدوں کے سامنے تم اپنے سجدوں کو کم سمجھو گے، یہ تلاوت قرآن کے مقابلے میں تم اپنی تلاوت قرآن کو کم سمجھو گے، پر دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ دیکھیں تیر شکار سے نکلتا آر پار ہو جاتا ہے نا، اور اس کو ایک قطرہ بھی خون نہیں لگتا۔ تو یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی ظاہری وضع قطع اور سنت کا اتنا اہتمام مت دیکھیں، دین ان کے اندر ایک قطرے جتنا بھی نہیں ہے۔ اچھا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ رسول اللہ کو سکھانے آ گئے۔ جو لوگ رسول اللہ کو سکھانے کے لیے تیار ہو جائیں ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں، ان کے دین سے فارغ ہونے کے لیے یہ جملہ ہی کافی تھا کہ انہوں نے آگے بڑھ کر صاحب شریعت کو سکھانا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے یہ قصد کیا کہ صاحب شریعت کو سکھانا شروع کر دیا، ان کے اندر دین نام کی چیز ختم ہو گئی۔ آقا علیہ السلام کو سکھانا یہ گستاخی ہے۔ کیا ہے؟ یہ تو آج کے دور میں بھی ہو رہی ہے، اور میڈیا پہ سن رہے ہیں ہم۔ کیا سوشل میڈیا پہ یہ جملے نہیں بولے گئے کہ ہم اگر حضور کے دور میں ہوتے تو ہم نبی علیہ السلام کو بھی مشورہ دیتے؟ سنیں گے نہیں جملے؟ تھوڑی محتاط ہو کے گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ میں وہ سیدھے سیدھے الفاظ کی طرف بھی آ جاؤں گا۔ سنے نہیں آپ نے لفظ کہ ہم رسول پاک کے دور میں ہوتے تو ہم ان کو بھی مشورہ دیتے، اور صفین میں ہوتے تو حضرت علی کی طرف کھڑے ہو کر دوسرے کے اوپر تلواریں پھونک لیتے۔ ایسے جملے سنے آپ نے؟ اب فیصلہ آپ نہیں کرنا کہ ایک اختیاری جملہ جو صاحب شریعت کو سکھانے کے لیے تھا وہ آقا علیہ السلام کی موجودگی میں بولا گیا، آقا علیہ السلام کے صحابہ نے اس کو گستاخی سمجھا اور تلواریں نکالی، اور حضور نے اس کا مطلب یہ سمجھایا کہ ایسے لوگوں کا دین کے اندر کوئی نشان، یعنی ایک قطرہ بھی ان لوگوں کے اندر دین نام کی چیز ہے نہیں ہے۔ بس اتنا ہی سمجھنا ہے۔ آج بھی کوئی اس طرح کی گفتگو کرتا نظر آئے، اس کی پیشانی کو مت دیکھیں، اس کے امامے کو مت دیکھیں، اس کی وضع قطع، اس کی ٹیبل پہ پڑی کتابیں مت دیکھیں، اس کا دین کو بیان کرنے کے عمل کو مت دیکھیں، حدیث کے ورڈز پہ ورڈز بتائے چلے جا رہے ہیں، یہ مت دیکھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ رسول پاک کو سکھانے کے لیے تیار ہو گئے، کائنات میں اس سے بڑی استاذی کوئی نہیں ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایسے لوگوں یہ دین سے اس طرح نکل گئے ہیں جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ یہ اس حدیث پاک کا دوسرا پہلو، آپ نے دیکھا کہ جیسے اس شخص نے کہا اتق اللہ، حضرت فاروق اعظم نے سوچا نہیں، گستاخ رسول کی گستاخی کو سن کر سوچا نہیں کرتے، اس کو دیندار نہیں سمجھتے، اور اس کی دینداری پہ نازا ہونا تو دور کی بات ہے کہ وہ دیندار ہے،
اس بات سے نہیں جو گستاخ رسول ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، چلو اس کے قتل کرنے کا فیصلہ تو قاضی نے کرنا ہے نا، ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے ساتھ نہ کھانا ہے، نہ پینا، نہ اٹھنا ہے، نہ بیٹھنا ہے، اس کے ساتھ صرف ایک ہی کام جائز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نفرت کریں اس کے ساتھ، یہ نفرت کے لائق ہے۔ تو تلواریں نکل آئیں اور گستاخی صحابہ برداشت ہے، صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے؟ وہ مصطفیٰ کی گستاخی برداشت نہیں کرتے۔ ہاں